बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 92वें दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि करामत से मुताल्लिक पिछले 2 दुरूस मुबारका के अंदर चंद चीज़ें अर्ज़ की गईं, आज भी करामत से मुताल्लिक चंद चीज़ें आपके गोश गुजार करने जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आज का दर्स मुबारक चूँकि 92वें अदद इसमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनते हैं और ये हसीन इत्तेफाक है कि करामत चूँकि फैज़ नबूवत है और 92वें अदद हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनते हैं और 9 और 2 को अगर जमा किया जाए तो ये 11 बनते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ नबूवत का अजीम इजहार वो हुजूर गौसे आज़म जिलानी, महबूब सुबहानी, कुतुब रबानी, शहबाज ला मकानी, शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी गिलानी अल हसनी वल हुसैनी अल बगदादी, जो कि 11वीं शरीफ के नाम से बिल खुसूस और बिल उमूम मौसूम किए जाते हैं और मशहूर हैं 11वीं वाली सरकार। जिससे नतीजतन ये बात वाज़े होती है कि 92 का जो फैज़ है वो 9 और 2 को मिला के 11 और वो हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ाते गिरामी से वाज़े तौर पर छलकता है। और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, जिससे ये बात वाज़े होती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ नबूवत का अजीम इजहार अगर किसी वजूद मुबारक से हुआ तो वो हुजूर गौसे आज़म जिलानी महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी है। यहाँ एक बड़ी लतीफ़ बात है कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मीम एक पर्दा है, अगर मीम के पर्दे को उठाओ तो फिर बनता है हम्द, और हम्द ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मुंसलिक है। गोया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मरकजी नुक्ता हैं खालिक और मखलूक के माबैन कि अल्लाह से फैज़ लेके अपने उम्मत के अंदर तकसीम करते हैं और तकसीम करने के एतबार से सबसे अजीम इंतखाब अगर किसी का किया गया तो वो हुजूर गौसे आज़म जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी ज़ाते गिरामी एक नुमायां हस्ती के तौर पर नजर आते हैं। और यहाँ पर एक मशहूर ज़माना इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे मुबारक में जो बात थी, जो करामत थी, जो कि अबी मुस्लिम अल खौलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मंसूब है। यहाँ पूरी एक सनद जिक्र की गई है। सनद को जिक्र किए बगैर ये दमरा रदी अल्लाह ताला अन्हु वो उस्मान बिन अता से और वो अपने वालिद गिरामी से इस सनद को लेते हैं। फरमाते हैं कि हज़रत अबी मुस्लिम खौलानी उनकी ज़ौजा मोहतरमा फरमाती हैं, या अबा मुस्लिम लैसा लना दकीकुन, ए वो मुस्लिम हमारे लिए हमारे पास इस्तेमाल के लिए खाने के लिए आटा नहीं जिससे रोटी बनाई जा सके। वो फरमाते हैं कि तेरे पास कोई चीज़ है? तो जवाबन वो अर्ज़ करती हैं मेरे पास एक दिरहम है जो मेरे पास मौजूद है और एक बोरिया है जो मेरे पास मौजूद है। आप फरमाते हैं वो मुझे दे दें। आप ले आए और उसे बाजार में ले गए। आप एक आदमी के ऊपर तशरीफ़ ले गए उस बाजार के अंदर एक आदमी के पास और उसे फरमाया कि आप मुझे खाना दे दें, यानी खाने के लिए कुछ खुर्दोनोश के लिए कुछ अशिया दे दें। आप जिसके पास गए तो एक आदमी ऊपर आ गया और उसने आके सवाल किया कि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं, आप मेरी ज़रूरत को पूरा कर दें।
اب ابی مسلم خولانی ان کے پاس فقط 1 درہم تھا. وہ وہاں سے چلے بازار کے کسی اور دکان پہ جا کر آپ نے اسی چیز کی ڈیمانڈ کی. چونکہ گھر میں گندم نہیں تھی، آٹا نہیں تھا، تو اس کے لیے گئے. تو وہی سائل جس نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ مجھے کچھ دے دیں، دوبارہ اسی مقام پہ آ گیا. آپ اس سے تیسرے مقام پہ گئے کہ گھر والوں کے لیے کیا لاؤں گا، ان کے لیے کیا کچھ ہوگا. آپ تیسری جگہ پہ چلے گئے اس چیز کو لینے کے لیے، آٹا کو لینے کے لیے، خورد و نوش کے سامان کو لینے کے لیے. وہ سائل تیسرے مقام پہ بھی ابو مسلم خولانی کے پاس آ گیا. بالآخر جب اس نے ڈیمانڈ کی کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، آپ مہربانی فرمائیں اور مجھے دے دیں، تو آپ نے وہ درہم اس سائل کو عطا کر دیا. جب سائل کو وہ درہم آپ نے دے دیا، سائل لے کے چلا گیا. اب آپ وہ تھیلا، وہ بوریا لے کر واپس تشریف لا رہے تھے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ اب میں اس کا کیا کروں گا، کہ گھر والوں کو کیا بتاؤں گا، کیا کہوں گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ تھوڑی سی مٹی، تھوڑا سا بورا وہ مکس کر کے اس تھیلے میں ڈال لیا اور گھر تشریف لائے. اب رات ہو چکی تھی، آپ گھر تشریف لائے اور وہ تھیلا جو ہے آپ نے گھر میں رکھ دیا کہ اس سوچ میں کہ گھر والے کیا کہیں گے، کھانے پینے کے لیے سامان لینے گئے تھے اور آپ کے پاس سامان نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ فقیر کو دے چکے تھے، اس سائل کو دے چکے تھے، اب واپس لوٹے تو گھر والوں کا بھرم رکھنے کے لیے. اور بعض علاقہ جات میں بعض بزرگوں کی یہ کہاوت ہے کہ آپ باہر سے جب گھر جاتے ہیں، آپ کے پاس خورد و نوش کا سامان نہیں ہے، یعنی سفر سے آتے ہیں، کہیں آپ محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں تو آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کچھ ڈھیلے ہی شاپر میں ڈال کے چلے جائیں تاکہ وہ مایوسی کی کیفیت پیدا نہ ہو. اور یہ در حقیقت اسی سے ایک کیفیت ہے جس کو یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. اب وہ ریت یا مٹی اور بورا اس کو مکس کر کے جو ابو مسلم خولانی لائے تھے گھر میں پیش کیا. آپ بار تشریف لے گئے. اب اہلیہ کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے. انہوں نے جو ہی اس تھیلے کو کھولا تو وہ تھیلا آٹے کا بھرا ہوا تھا، اس میں ریت، اس میں بورا موجود نہیں تھا. انہوں نے آٹا گوندا کہ میرے گھر والے جب گھر تشریف لائیں گے انہیں کھانا پیش کروں گی. وہ رات کو کافی دیر کے بعد تشریف لائے تو آپ نے اس مائی صاحبہ نے فوراً روٹی بنائی اور ان کو پیش کی. جب ان کو روٹی وہ پیش کی، امام نووی فرماتے ہیں فلما دخل وضعت بین یدیہ خوانا وعرفۃ حواری. فرماتے ہیں کہ وہ جب تازہ روٹی ان کے پاس سامنے لائی گئی تو آپ نے فرمایا من این لکم ھذا، یہ کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے جواباً عرض کیا یا ابا مسلم من الدقیق الذی جئت بہ، یہ تو وہی آٹا ہے اور اس کی روٹی ہے جو آپ لائے تھے. فجعل یاکل ویبکی، تو آپ پہ ایک خاص کیفیت طاری ہو گئی کہ میں تو ریت لایا تھا، میں تو بورا لایا تھا، کہ کہیں گھر والے اس بات پہ پریشان اور حیران نہ ہو جائیں کہ میں بازار میں لینے بھی گیا ہوں اور کچھ نہیں لایا. تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے کہ میں نے تو اس چیز کے بھرم رکھنے کے لیے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں انہوں نے کوئی چیز لائی بھی نہیں، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے اس چیز کو آٹا بنا دیا اور اس کے نتیجے میں روٹی ان کے سامنے رکھ دی گئی. اور یہ کوئی ایک بات نہیں، آپ پاک و ہند میں دیکھ لیں جہاں پر صوفیاء کرام کے مزارات ہیں، اور بالخصوص یہ سنٹرل ایشیا اور اس میں پاک و ہند سب کانٹیننٹ جب تقسیم ہند نہیں ہوئی تھی تو اس پورے خطے کے اندر جہاں باضابطہ طور پر دین کی تبلیغ کا، دین کی اشاعت کا، دین کی ترویج کا جو اس طریق سے لوگوں کے اندر شعور کو، لوگوں کے اندر راہبری اور رہنمائی کو اس قدر پیدا نہیں کیا گیا جس قدر یہاں صوفیاء کرام نے
اپنی کرامات کے ذریعے لوگوں کو، اپنے کردار کے ذریعے لوگوں کو، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو، اپنی عملی کیفیت کے ذریعے لوگوں کو یہاں پر دین کے اندر، اسلام کے اندر اور حضور کی شریعت کے اندر لوگوں کو داخل کیا، لوگوں کو شامل کیا. اور اس کی بنیادی ریزن یہی تھی کہ اس مقام پر بہت بڑا ایک سلسلہ ہے. حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، شہباز عارفاں سلطان الاولیاء حضور سلطان محمد عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں. یہاں کرامات کا پورا ایک سلسلہ ہے، لیکن یہاں اظہار کا مقصود ولایت میں اگرچہ نہیں تھا، لیکن کفار کو، ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو، سکھوں کو انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے اعلیٰ اخلاق سے اور اپنے خرق عادات، ان کرامات کے ظہور سے لوگوں کو دین کے اندر شامل کیا، لوگوں کو دین کے اندر داخل کیا. اور اس کی بنیادی ریزن یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کے ساتھ یہاں پر ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو ولی ہے اس کی ولایت میں جو ایک بنیادی بات ہے، اور وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے قدم کو، اپنے آپ کو اگر کسی کی اقتداء میں رکھتا ہے تو وہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں چلا کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں چل کر ان چیزوں کو پہلے خود حاصل کرتا ہے اور پھر معاشرے کے اندر اپلائی کر کے ان کو دائرہ اسلام کے اندر داخل کرتا ہے. اور کرامت چونکہ فیض نبوت سے ہے تو اس میں فیض ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ان مقامات، ان مراتب سے گزار کر انہیں استقامت عطا فرماتا ہے. اور یہاں ایک بہت مزید جو قابل ذکر بھی ہے اور قابل توجہ ہے، وہ یہ کہ بعض مقامات پر یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ کیا ولی وہ معصوم ہے یا کچھ اور ہے. تو یہاں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، قال الامام القشیری فَإِنْ قِيلَ هَلْ يَكُونُ الْوَلِيُّ مَعْصُومًا أَمْ لَا، کہ اگر یہ کہا جائے کہ ولی جو ہے وہ معصوم ہے یا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں قُلْنَا أَمَّا وُجُوبًا كَمَا يُقَالُ فِي حَقِّ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا، فرمایا جو انبیاء کے لیے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ معصوم ہیں، وہ ولی کے لیے نہیں ہے. اگرچہ ولی کے لیے محفوظ کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو محفوظ رکھتا ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں رہے، اگر ولی سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے تو وہ فوراً رجوع اللہ اختیار کرتا ہے، وہ فوراً متوجہ اللہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رغبت کو اختیار کر کے، رجوع کو اختیار کر کے اپنی قربت کو اپنے مالک سے، اپنے خالق سے اس قدر بڑھا لیتا ہے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے یقین قلب کے ساتھ اور رجوع قلب کے ساتھ اللہ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے گناہوں سے پاک صاف فرما دیتا ہے، گویا کہ اس نے کوئی گناہ، اس نے کوئی غلطی کی نہ ہو. اور یہی سوال حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے کیا گیا تو آپ نے فرمایا وکان امر اللہ قادرم مقدورا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ ہو کر رہتے ہیں، لیکن ولی کے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں مزید قرب عطا کرنے کے لیے توبہ کی فوراً توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ رجوع اللہ اختیار کرتا ہے. معصومیت یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ نے اپنے پیاروں کو محفوظ بنایا ہے، اولیاء اللہ کو محفوظ فرمایا ہے کہ وہ
अपनी तरफ से, जिस तरह कुरान पाक में आप गौर करें, फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कि अल्लाह ताला की बारगाह से उसे इल्हाम कर दिया जाता है उसकी भलाई की तरफ से भी और जो शर है उसकी जानिब से भी, कि ये खैर है इसको इख्तियार कर लिया जाए और ये शर है इसको तर्क कर दिया जाए। और इमाम जुरजानी ने यही बात की है कि मुर्शिद की तारीफ तो ये है कि वो अपने मुरीद को, अपने गुलाम को, अपनी सोबत, अपनी मजलिस, अपनी मैयत में बैठने वाले को पहले हिदायत अता करता और हिदायत पर गामजन रखता है कबल दलाला, और गुमराही से पहले उसे आगाह कर देता है कि ये गुमराही है, इसको तर्क कर दे। गोया सूफिया को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह से ये मकाम और मर्तबा अता किया होता है कि वो खुद महफूज होते ही हैं। जो उनकी सोबत में आ जाता है वो भी बदबख्ती की लाइन से निकल के, लिस्ट से निकल कर बख्तावर और बख्त वालों की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। और इस पर कई एक वाक़यात मौजूद हैं, करामात के सिलसिले मौजूद हैं कि अल्लाह वालों ने अपनी निगाह से, अपने फैज़ नज़र से उनको खताओं से, सोबत में बैठने वालों को बुराइयों से बचाकर अल्लाह के कुर्ब के ज़राए अता किए हैं। जिस तरह हुजूर सुल्तान साहब फरमाते हैं, एक निगाह जे आशिक वेखे लख हजारां तारे हो। वो एक निगाह करते हैं और वो लोगों को अल्लाह की बारगाह के कुर्ब के लायक बना देते हैं। और इस किस्म की, जिस तरह हजरत सुल्तान बाहू साहब का अपना वाक़या है कि बचपने का ये आलम है, जो चेहरा तकता था वो कलमा पढ़कर दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता था। उनके चेहरे, उनके वजूद मसूद की ये बरक़ात होती हैं कि वो खुद तो महफूज होते ही हैं, जो उनकी सोबत में बैठता है वो भी अल्लाह ताला के करम से, उसके फैज़ से गुनाहों से बच जाता है और अल्लाह और उसके महबूब के कुर्ब के लायक बन जाता है। बहुत शुक्रिया।